بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑتے مگر کافر لوگ، اور مراد یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں ضد و عناد کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں اور شبہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، دین میں طعن کرتے ہیں اور ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہوتی، ایسے جدال کرنے والے لوگ وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والے بھی ہیں اور انکار حق کا قصد اور ارادہ رکھنے والے بھی ہیں۔ جدال اور مجادلہ کے عنوان پر پوری تفصیلی تقریر تو پچھلی نشست میں ہو چکی ہے، لیکن اسی آیت میں آخر میں یہ دوسرا جملہ ہے کہ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کا چلنا پھرنا فی البلاد، شہروں میں۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب یہ لوگ ناحق مجادلہ کرتے ہیں تو پھر ان کو دنیا کے اندر پھلنے اور پھولنے کا موقع کیوں مل رہا ہے؟ تو اس سے کوئی دھوکے میں نہ آئے کہ اگر کسی کو اس دنیا میں تصرف حاصل ہے، تقلب حاصل ہے، چلت پھرت حاصل ہے اور مختلف اسفار میں وہ دور دراز کا شہروں میں سفر کرتے ہیں، تو ان کے دنیا کی اس پھلنے پھولنے پر تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے اور ایک مہلت ہے۔ اور خود لفظ تقلب باب تفاعل سے تکلف اور پریشانی کا مفہوم بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ تو الٹا ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے گا اور ان کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد مختلف گروہوں نے، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ارادہ کیا ہر امت کے لوگوں نے اپنے رسول کے بارے میں، لِيَأْخُذُوهُ کہ وہ انہیں گرفتار کر لے، وہ انہیں قید کر لے، وہ انہیں قتل کر دے۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے مجادلہ کیا ہے، وہ جھگڑے ہیں اپنے رسولوں کے ساتھ
بالباطل باطل شبہات کے ذریعے، لیدحضوا بہ الحق تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو کمزور کر دے، فاخذتہم تو میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے ان کی داروگیر کی، فکیف کان عقاب تو کیسا ہوا میرا عذاب، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ یہ آیت جو ہے اس میں تکذیب اور کفر اور جدال کی دنیاوی سزا کا تذکرہ ہے کہ یہ حق کے بارے میں لڑنا جھگڑنا انکار کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے اقوام نے بھی تکذیب کی، باطل شبہات پیش کیے اور باطل طریقوں سے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی، انہیں قید کرنے انہیں مارنے کی سازشیں کی، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس دنیا میں ہی ان کو سزا دی اور انہیں پکڑ لیا، اور مختلف اقوام کا پکڑنا اور مختلف اقوام کی سزائیں وہ مختلف ہیں جو کہ قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہیں۔ تو عنوان اس آیت کا کیا ہے؟ تکذیب اور جدال کی دنیاوی سزا۔ اور اس بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر داعی حق کے لیے تسلی کا پہلو ہے کہ آپ تسلی رکھیے، یہ حق کے ساتھ باطل پرستوں کا یہ انداز رہا ہے۔ تو کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح سے شروع ہے اور ان کے بعد پھر بہت ساری اقوام ہیں، قوم عاد بھی ہے، قوم صالح بھی ہے اور قوم لوط بھی ہے، بہت ساری اقوام ہیں جو کہ سورۃ شعراء میں اور دوسری سورہ نمل وغیرہ صورتوں میں تفصیل سے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو ان سب کو کہا والاحزاب من بعدہم، اور ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ کیا ارادہ کیا؟ لیاخذوہ، تاکہ وہ اس رسول کو پکڑ لیں۔ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ گرفتار کرنا، قید کرنا، سزا دینا اور پھر مار دینا۔ اور وجادلوا بالباطل، ایک کام تو تھا تشدد کرنا رسولوں پر، حق والوں پر تشدد کرنا، انہیں ستانا، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ شبہات پیدا کرنا، وجادلوا بالباطل، باطل کیا ہے؟ وہ شرک بھی ہے، شرکی اعتراضات بھی ہیں، رسول پر بھی اعتراضات ہیں، الزامات، تہمتیں، تم تو بشر ہو، تم تو غریب ہو، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور بیجا مطالبات کہ اگر تم واقعی رسول ہو تو یہ کر دو وہ کر دو، اور یہ فرمائشی معجزات کا جو مطالبہ ہے وہ سب باطل ہے۔ تو وجادلوا بالباطل، باطل کا تو کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، وہ تو بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں اور شبہات ہیں۔ مقصد اس پکڑنے سے، مارنے سے، تشدد سے، شبہات سے، باطل طریقوں سے مقصد کیا ہے؟ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو کمزور کر دے۔ ادحاز کہتے ہیں پھسلانا، حق کو پھسلا کر کمزور کر دیں، اس کی جڑوں کو
ہلا دے اور یوں اس کو ختم کر دے، تاکہ ختم کر دے، کمزور کر دے حق کو، توحید کو، غلبہ دین کو، اسلام کو، قرآن کو۔ یہ الحق ہے۔ فَأَخَذْتُهُمْ، لیکن پھر آخر کار یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ سلسلے حق و باطل اور یہ کشمکش حق و باطل کا چل رہا تھا کہ میں نے پکڑ لیا۔ تو فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب، کیسا تھا میرا عذاب۔ عقابی اس کے اندر یا بھی تھا، میرا عذاب۔ اور جو آخر کار انجام کار ہوتا ہے اس کو عقاب کہتے ہیں، جو بعد میں ہوتا ہے۔ تو بعد میں نتیجہ کیا نکلا؟ عقاب۔ یہ سوال جو کیا جا رہا ہے کہ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ میرا یہ عذاب سچا تھا، سچ مچ تھا۔ عذاب کیسے ہوا؟ یہ عذاب کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے سوال ہو رہا ہے، اور عذاب کی شدت کو بیان کرنے کے لیے سوال ہو رہا ہے۔ وہ کوئی معمولی عذاب نہیں تھا۔ اس لیے تفاسیر میں ہے کہ قال قتادہ شدید واللہ شدید، کیسا تھا میرا عذاب؟ امام قتادہ فرماتے واللہ بہت سخت تھا، واللہ بہت سخت تھا۔ تو یہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ پھر بہت سخت ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح ثابت ہوا تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کی بات ثابت ہوئی، صادق ہوئی، واجب ہوئی، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ اور وہ بات کیا تھی؟ انہم اصحاب النار، کہ بے شک وہ جہنم والے ہیں۔ اس آیت کا جو عنوان اور مضمون ہے وہ کیا ہے؟ اخروی سزا۔ حق کے انکار اور آیات اللہ میں جھگڑنے کے نتیجے میں مہلت ہے، لیکن آخر کار دنیا میں سزا ملتی ہے۔ تو اس آیت میں ہے کہ صرف دنیا کی نہیں بلکہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جس طرح دنیا کی سزا ہے اسی طرح یہ بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آخرت میں بھی ان کافروں کے لیے عذاب ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ انہم اصحاب النار۔ تو جس طرح دنیا میں سزا ہے اس طرح آخرت میں سزا ہے، اور اس سزا کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کلمۃ ربک، یہ تیرے رب کا کلمہ ہے، یہ تیرے رب کی تقدیر میں لکھی ہوئی بات ہے، اور وہ بات وہ یہ ہے، اس بات کی تفسیر بھی اس آیت میں موجود ہے، انہم اصحاب النار۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معنی یہ ہو کہ تیرے رب کا کلمہ کافروں پر ثابت ہے۔ وہ رب کا کلمہ کیا ہے؟ رب کا کلمہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم کو بھر دوں گا ایسے کافروں سے۔ وہ کلمہ کافروں پر ثابت ہو چکا ہے۔ کیوں ثابت ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ،
اس سبب سے کہ وہ جہنم کے مستحق لوگ ہیں، اس لیے ان پر یہ فیصلہ ثابت ہو کر رہے گا۔ اس صورت میں، اس ترجمے میں پھر یہ انہم اصحاب النار، یہ کلمۃ ربک کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ رب کے فیصلے کے ثابت ہونے کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ لأنہم اصحاب النار، چونکہ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہیں، اس لیے رب کا وہ فیصلہ ثابت ہو کے رہے گا، بلا وجہ نہیں بلکہ وہ مستحق ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں، جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، یہ عظیم الشان فرشتے یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان لاتے ہیں رب پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ کیا دعائیں کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت كل شيء رحمة وعلما، تو وسیع اور فراخ ہے ہر چیز پر، رحمت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، وقہم، اور انہیں بچا عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ اس آیت کا کیا عنوان ہے کہ جدال والے اور کافر لوگ، ان کے لیے تو سزا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی، لیکن اس سزا کے مقابلے میں ایمان والوں کے لیے اور مومنین کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ کفار کی دشمنی کے مقابلے میں ملائک اور فرشتے ایمان والوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مومنین کو، ان آیات کو ماننے والوں کو بخش دے اور ان کی مغفرت فرما۔ تو اس ایمان والوں کے لیے حاملین عرش فرشتے دعا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش۔ اللہ کا عرش بہت عظیم الشان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اس کی کیفیت اور ماہیت ہم نہیں جانتے، متشابہات میں سے ہے، لیکن ہے بہت عظیم۔ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے عام فرشتوں کے مقابلے میں نہایت ہی ذیشان اور مقرب فرشتے ہیں، معمولی نہیں ہے۔ اپنی جسامت میں، اپنی شان میں، اپنی عظمت میں، اللہ کے قرب کے اعتبار سے وہ نہایت ہی عظیم فرشتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں
حاملین عرش فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں تمہیں بتا دوں کہ وہ ایسے فرشتے ہیں کہ ان کے کان کی لو سے لے کر ان کے کندھے تک 700 سال کے چلنے کا فاصلہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث صحیح۔ کیا ماہیت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا عظمت ہے۔ وہ عرش کے حاملین فرشتے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وَيَحْمِلُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ عرش کے ارد گرد کناروں میں فرشتے ہیں اور اس عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ روایات سے ثابت ہے، جس کو ابن کثیر نے اور تفسیر خازن نے نقل کیا ہے، کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں اور قیامت کے دن وہ 8 ہوں گے۔ اب 4 ہیں اور قیامت میں 8 ہوں گے۔ 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ وہ 8 فرشتے وَمَنْ حَوْلَهُ، اور اس کے ارد گرد فرشتے، یعنی مقرب اور ذیشان فرشتے، ان کی کیا ڈیوٹی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک تو تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ، یا اسی کے مناسب مختلف الفاظ وہ پڑھ رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم۔ تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد کا معنی ہے الحمدللہ، کمال کی صفات اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تو یسبحون بحمد ربہم، وہ سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں، وہ الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور رب پر ایمان لاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کہا کہ فرشتے رب پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ اصل میں اس سیاق سباق میں یسبحون بحمد ربہم کی علت اور وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ فرشتے رب کی تسبیح اور حمد اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب ایمان ہوگا، جب یقین ہوگا، جو رب کی عظمت کو جانیں گے، پھر وہ رب کی تسبیح بھی کریں گے، پھر وہ رب کی حمد و ثنا بھی کریں گے۔ ان کی یہ تسبیح اور حمد و ثنا خالی خولی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے ایمان کی پیداوار ہے، اور ان کے ایمان موجود ہے، جس ایمان کی وجہ سے وہ تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ اس ایمان کی تشریح اور تفسیر ابن کثیر میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ خَاشِعُونَ لَهُ أَذِلَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فرشتے ایمان لاتے ہیں، یعنی فرشتے خشوع اور خضوع کرتے ہیں، رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ رب کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرشتوں کا ایمان وہ خشوع ہے، وہ اطاعت ہے، وہ فرما برداری ہے، وہ انقیاد ہے۔ تو وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ اس کا دوسرا مفہوم ہے۔ فرشتوں کا ایمان کیا ہے؟ خشوع اور انقیاد اور تابعداری۔
تفسیر کشاف میں زمخشری نے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتوں کے ایمان کا جو ذکر کیا ہے کہ فرشتے ایمان رکھتے ہیں، ان کے ایمان کا ذکر یہ فرشتوں کی بہت بڑی مدح اور ان کی شان تو بیان ہو ہی رہی ہے، لیکن اس میں ایک نکتے کی بات یہ لکھی ہے کہ فرشتے ایمان لاتے ہیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی باری تعالیٰ کی رؤیت اور مشاہدہ نہیں کرتے، بلکہ رب کے دلائل اور آیات کو دیکھ کر رب کو مانتے ہیں۔ تب اس کو کہا کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ کا دیدار، اللہ کی عظمت، اس کو فرشتے بھی نہیں دیکھ رہے بلکہ فرشتے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ عیب سے اتنا پاک اور منزہ ہے کہ فرشتے، بلکہ مقرب فرشتے، بلکہ حاملین عرش فرشتے، وہ بھی رب کی رؤیت نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور یہ نقطہ امام رازی کو تفسیر کبیر میں زمخشری کا یہ نقطہ اتنا پسند آیا ہے کہ امام رازی لکھتے ہیں رحم اللہ صاحب الکشاف، اللہ صاحب کشاف پہ رحم کرے، اگر ان کی کتاب میں اس ایک نقطے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تو اس کتاب کے فخر اور شرف کے لیے یہ نقطہ بھی کافی ہے۔ امام رازی کا کشاف کے اس نقطے پر یہ تبصرہ ہے، یعنی اللہ منزہ ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی تنزیہ۔ تنزیہ یہ کہ اللہ عیب سے، جسم سے، اجزاء سے پاک ہے، ایسا منزہ ہے کہ فرشتے بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور فرشتوں کا یہ تیسرا کام کہ وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والے بھی مومنین ہیں، یہ عقیدے کا اشتراک ہے، اور اس عقیدے کے اشتراک کی بنا پر انہیں ایمان والوں سے محبت بھی ہے اور وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو تفسیر مظہری میں ہے کہ عقیدے کا اشتراک حقیقی محبت اور دعا کا سبب ہے، عقیدے کا اشتراک۔ اور تفسیر مدارک میں بھی ہے کہ جب کوئی ایمان کا اشتراک، یہ نصیحت، خیرخواہی اور شفقت کا داعی ہے، اگرچہ ایک بندہ کتنا دور کیوں نہ ہو، جگہ کے اعتبار سے فاصلے کتنے کیوں نہ ہو، لیکن نظریات کی جو وحدت ہے، ایمان کی جو محبت ہے، وہ حاملین عرش فرشتے جو کہاں ہیں اور کتنے عظیم ہیں، لیکن انہیں بھی مومن سے، ایمان والوں سے محبت ہے، اور دعائیں یہ کرتے ہیں کہ اللہ ان مومنین کی مغفرت فرما۔ اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں یہ ترغیب بھی موجود ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے ایمان والوں کے لیے دعائیں کریں، ایمان والوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے ایسے ہمدرد ہوں کہ وہ غائبانہ دعائیں کرتے رہیں۔ یہ ذریعہ کامیابی ہے، یہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، دل کے اندر خود ایمان پیدا ہوتا ہے۔
اخلاص پیدا ہوتا ہے، ایمان کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب اور کوئی وجہ نہیں ہے کسی سے تعلق کی، کسی کے لیے دعا کی، بس یہی وجہ ہے کہ وہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، وہی درد لیے ہوئے، وہی محبت لیے ہوئے وہ دعا کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں مفسرین نے یہ حدیث نقل کی ہے جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، غائبانہ دعا، وہ موجود نہیں ہے لیکن یہ اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے آمین ولک مثلہ، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما اس مومن کے حق میں، اور وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس کے مثل ہو۔ یہ کتنی بڑی ترغیب ہے اخلاص کے ساتھ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرنے کی، کہ جب تم ان کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا کہ اللہ تجھے بھی ایسا عطا کر دے۔ تو مومنین کی خیر خواہی میں اور ان کے لیے دعاؤں میں کوئی غفلت نہیں کرنی چاہیے، اس میں سراسر خیر، ایمان میں اخلاص اور محبت کے ساتھ ساتھ جو دعا کرو گے وہ تجھے بھی ملے گا، وہ حاصل ہوگا۔ صحیح حدیث ہے یہ مسلم شریف۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، پھر فرشتوں کی وہ دعا نقل کی ہے۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب ہر چیز پر تیری رحمت اور علم وسیع ہے، تو بڑا مہربان ہے، تیرا علم وسیع ہے، تیری رحمت وسیع ہے، تیرا علم اتنا وسیع ہے کہ تو جانتا ہے کہ ان بندوں نے گناہ کیا ہے، ان بندوں کی کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن تیری رحمت کا دامن بھی بڑا وسیع ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، چونکہ یہاں اللہ کی رحمت کی امید ہے تو رحمتن کو علمن پر مقدم کیا ہے۔ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو جانتا ہے لیکن تیری رحمت مقدم ہے، رحمت وسیع ہے تو ہماری نگاہ تیری رحمت پر ہے۔ اس کو کہتے ہیں دعاؤں میں وسیلہ، وسیلہ صفات۔ دعا کے اندر جب بندہ اللہ کی رحمت، اللہ کی صفات کو یاد کرتا ہے نا تو رقت بھی طاری ہوتی ہے، رب خوش بھی ہوتا ہے، رب کا قرب بھی ملتا ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اس میں مبالغہ کے لیے اس کو ترکیب میں تمیز رکھا، یعنی یوں نہیں کہا کہ تیری رحمت اور تیرا علم وسیع ہے، یوں کہا وسیع ہے تو ہی، وسعتا، علم نہیں وسیع، رحمت نہیں وسیع، تو وسیع ہے، ہر چیز پر اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے، تو وسعت تیری ذات کی رحمت و علم کے اعتبار سے۔ اس میں مزید مبالغے کے لیے اس کو تمیز والا انداز رکھا کہ یہ وسعت تیری ہے، اور اے اللہ تو اپنے علم اور رحمت میں پورا اختیار رکھتا ہے، اور تو جانتا ہے، تیرا علم ہے کہ کس تیرے بندے نے
کتنی سچائی کے ساتھ توبہ کی ہے، اسے سب پتہ ہے۔ فاغفر للذین تابوا، بس بخش دیجئے ان کو جنہوں نے توبہ کی۔ شرک اور کفر سے جو توبہ کر لے تو مغفرت فرما، اس لیے کہ جو شرک اور کفر کرے گا اس کی تو مغفرت کی دعا ہی نہیں ہے۔ یہاں تابو سے مراد شرک اور کفر سے توبہ ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ ہو تو اس کی تو مغفرت ہے ہی۔ جس نے شرک و کفر نہیں کیا، اے ہمارے رب تو اس کی مغفرت فرما۔ باقی گناہوں کی بھی مغفرت کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، شرک و کفر کے علاوہ۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، ایمان اور توحید کی، اعمال صالحہ کی۔ وہ تیرے دین کو، تیرے اسلام کو، تیرے راستے کو چاہتے ہیں، اس کے پیروکار ہیں۔ اے اللہ ان کی غلطیاں معاف فرما، ان کے درگزر فرما۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں بچا عذاب جہنم کے عذاب سے۔ یہ پوری مغفرت کاملہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے ابتدا سے ہی بچا، اپنی توفیق سے کہ وہ تیری اطاعت کرے۔ انہیں توفیق دے اپنی اطاعت کی تو یوں وہ عذاب جہنم سے بچیں گے۔ یہ فرشتوں کی خیر خواہی، فرشتوں کی دعائیں ایمان والوں کے لیے جاری ساری ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ان ایمان والوں کے لیے، اس دین اور ایمان اور آیات اللہ کے علم برداروں کے لیے فرشتوں کو دعاؤں پہ لگایا ہوا ہے، اور ان کی یہ دعائیں، ان کی خیر خواہی صرف اس پر ہی بس نہیں، آگے مزید بھی وہ دعائیں کرتے ہیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے ہمارے رب اور داخل کر دے ان کو ہمیشہ کے باغات میں، جنات عدن، عدن معنی اقامت، عدنی کا معنی ہے رہائش اور رہنا، اور اقامت مراد ہے ہمیشہ رہنا، جہاں پھر فنا نہ ہو۔ تو فرشتوں نے ازالہ عذاب کے لیے بھی دعا کی، وقیہم عذاب الجحیم، اور اس کے بعد پھر ثواب کاملہ اور دخول جنت کی بھی دعا ہے۔ اگرچہ وہ وقیہم عذاب الجحیم سے حاصل بھی ہو گیا، لیکن مزید اس کلام کو، اس دعا کو بڑھا دیا۔ یہ فرشتوں کا ایمان والوں سے محبت کا انداز ہے، اور ایک مومن کی قدر ہے کہ رب کے ہاں ایک مومن کی کتنی قدر و منزلت ہے کہ فرشتے یہ دعا اتنی طویل کر رہے ہیں۔ اس ہمیشہ کے باغات میں التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک طرح وسیلہ ہے کہ اللہ یہ تو تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ ہے، پورا فرما۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کو بھی جنت میں داخل کر جو صالح ہو ان کے آبا میں سے اور ان کے ازواج میں سے، ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد اور ان کی نسلوں میں سے، ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما، تاکہ یہ خوش اتنا ہو جائیں کہ ان کے وہ ازواج و ذریات جو ان کے درجے تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں، وہ نچلے درجے میں ہیں جنت میں، لیکن اگر وہ صالح ہیں تو ان کے درجات کو بھی بلند کر کے ان کے لیے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اور ان کی خوشی کا ذریعہ بنا۔ یہ مزید انعام در انعام، اور جنت میں بھی خوشی۔ مومنین سے ملائکہ کی خیرخواہی اور قرب اور تعلق کا یہ انداز
کہ جنت میں داخل کر کے بھی جنت کے اندر بھی ان کی خوشی کے لیے دعا. سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں بھی یہی مضمون ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. جو مومن ہو اور اولاد ایمان میں ان کے پیروکار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اولاد کے ساتھ ملا دے. تو ایمان والوں کے لیے ان کی اولاد، ان کے آبا، ان کے ازواج کی نیکی بھی فائدہ دیتی ہے. اگر آپ کے رشتہ دار مومنین اور نیک ہیں اور ان کو ایک مرتبہ عالی شان ملتا ہے تو جنت میں دخول کے بعد ان کے مرتبے تک ان کی نیکی کی وجہ سے بندہ پہنچتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہے عزت والا، غلبے والا، قدرت والا، تو یہ سب کر سکتا ہے اور تو حکمت والا بھی، اپنے حکمت کے تقاضوں کے مطابق ایسا کرے گا. اس عزیز و حکیم کی اس دعا کی قبولیت سے ایک مناسبت ہے. وقہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا. عذاب جہنم سے بچا تو گزر گیا، تو وقہم السیئات پھر کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق تو یہ کہ وہاں تو ان جنتیوں کے لیے دعا تھی نا کہ ان کو جنت میں داخل کر. پھر کیا کہا؟ ان کے آبا اور ان کے ازواج اور ان کی ذریات کو بھی داخل کر. اب کہہ رہے ہیں ان کو، ان کے آبا کو بھی، ازواج کو بھی اور ذریات کو، سب کو سیئات سے بچا. اب صرف ان کو نہیں، ان آبا، ازواج، ذریات سب کو ملا کر دوبارہ فرمایا وقیہم السیئات، ان کو سیئات سے بچا. اور سیئات کا لفظ جہاں دنیاوی اخروی تکلیف کے لیے، وہاں دنیاوی تکلیف کے لیے بھی استعمال ہے اور گناہوں کے لیے بھی استعمال ہے. یہ بڑا عام جملہ ہے. تو یہ بھی فرق کیا ہے علماء نے کہ صرف یہ نہیں کہ ان کو جنت میں داخل کر، بلکہ اللہ دنیا میں بھی ان کو سیئات سے، مصائب سے، مشکلات سے، دنیاوی تکالیف سے بچا. بس مومن اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کو بڑھائے، وہ ایمانی قوت پیدا کرے. پھر دیکھیں کہ اللہ نے ملائکہ کو کیسے ان کی دعاؤں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ اپنے ایمان کو تو آگے بڑھائیں. تو ترغیب الی الایمان ہے. وَمَنْ تَقِ السَّیِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جو کوئی بچا سیئات سے، اور جس کو تو نے بچایا سیئات سے، تقی، جس کو تو نے بچایا سیئات سے، اس دن قیامت کے دن فقد رحمتہ، تو تقی کے ساتھ انہیں اس پر رحم کیا. جو قیامت کے دن کی تکلیف اور سیئات سے اور عذاب سے بچا، تو وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی اور حقیقی کامیابی کا تصور اس آیت میں بیان کیا فرشتوں کی زبانی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہاں آیت نمبر 7 میں جیسے ہم یہ جو دعا ہے وَاتَّبِعُوا سَبِيلِي فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلِكَ، یہ سب سبیلک وَقِهِمْ عَذَابَ جہنم. یعنی بیسیکلی فرشتے بھی دعا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ان ایمان والوں کے لیے کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے کی اتباع کی. قرآن مجید میں، ہاں، یہ قرآن مجید میں یہ انداز ہے کہ
ایک شخص اللہ کے راستے کی پیروی کرتا ہے، اگر وہ ٹوٹلی پیروی ہی کر رہا ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے تو پاک صاف ہے، پھر اس کی مغفرت، غلطی ہر ایک سے ہوگی۔ اب یہاں اسی لیے خود بخود بقرینہ بیان کہ یہ تو تیرے وہ بندے ہیں جو تیری پیروی کرنا چاہتے ہیں، یہ تو وہ بندے ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ جو جب تک ندامت رکھتا ہے اور جب تک اس راستے کے اور اس منہج کا پیروکار ہے تو پھر اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما۔